ایک دفعہ مصر کے مشہور شہر امین کے اندر ایک گاؤں کی مسجد میں ایک فقیر آیا۔ وہ مسجد اس علاقے کی سب سے بڑی اور مشہور مسجد تھی۔ اس فقیر کے پاس صرف ایک ڈنڈا، ایک چھوٹی سی گٹڑی سامان کی اور بس ایک جسم پر لباس موجود تھا۔ سفید داڑھی، بڑی بڑی زلفیں، چہرے پر نور۔ بوڑھے بزرگ کی شخصیت نے اس علاقے کے لوگوں کو بہت متاثر کیا، لہٰذا جب بھی لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تو اس بزرگ ولی اللہ سے ہاتھ ملاتے اور پھر مسجد میں نماز ادا کرتے اور چلے جاتے۔ یہ بات پورے علاقے کے اندر پھیل گئی کہ ہمارے گاؤں کی مسجد کے اندر ایک بزرگ ولی اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ جب شام کا وقت ہوا تو اسی گاؤں کا ایک معزز شخص اپنے گھر سے اس بزرگ ولی اللہ کے لیے کھانا بنوا کر لایا۔ بزرگ ولی اللہ کے سامنے اس کا کھانا رکھا، سلام کیا۔ بزرگ نے اس کو سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے اس شخص کو جو کھانا لے کر آیا تھا اس کو 2 لمحے نظر بھر دیکھا اور کہا، ارے نوجوان، یہ کھانا تم لے جاؤ، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا، حضور، کیا کسی اور نے آپ کو کھانا دے دیا ہے؟ کیا مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں، مجھے کسی نے کھانا نہیں دیا، لیکن میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ سن کر وہ آدمی بڑا حیران ہو گیا اور کہا، پھر حضور مسئلہ کیا ہے؟ اس پر اس بزرگ ولی اللہ نے کہا، میں یہ بات تمہیں منہ پر کہنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کھانا حرام کا ہے اور میں یہ کھانا کبھی نہیں کھا سکتا۔ یہ سن کر نوجوان بڑا حیران ہو گیا اور کہا، حضور، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ میں نے آج تک ایک سکہ حرام کا نہیں کمایا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، پھر یہ کھانا حرام کیسے ہو گیا؟ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا، بس تم چلے جاؤ، میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس نوجوان کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح ایک اور شخص جو کہ اصل میں گاؤں کا قاضی تھا، وہ اس بزرگ ولی اللہ کے پاس کھانا لے کر آیا۔ قاضی نے بزرگ کے لیے بڑے ہی شان و شوکت سے کھانا تیار کیا اور بہت سارے کھانے لے کر جب مسجد کے اندر پہنچا تو پہلے شخص کی طرح اس نے کھانے کو بزرگ ولی اللہ نے کھانے سے انکار کر دیا اور اسے کہا، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ کھانا حرام کا ہے۔ اب اسی طرح کرتے کرتے جو بھی آدمی اس کے پاس کھانا لے کر آتا وہ کہتا، یہ کھانا حرام کا ہے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی کہ فلاں گاؤں کی مسجد کے اندر ایک امام، ایک بوڑھا بزرگ آیا ہے اور جو بھی اس کے پاس کھانا لے کر جاتا ہے وہ کہتا ہے اس کا کھانا حرام کا ہے، یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے باورچی کو حکم دیا کہ کھانا تیار کیا جائے۔ باورچی نے کھانا تیار کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کھانا لے کر اسی مسجد کے اندر اس بزرگ ولی اللہ کے پاس پہنچے تو اس کھانے کو دیکھ کر اس بزرگ ولی اللہ نے کہا، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ حرام کا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سخت پریشان ہو گئے اور پوچھا، حضور کو آپ کو کیسے پتہ چلا یہ کھانا حرام کا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جب آپ یہ کھانا لے کر آ رہے تھے تو اس وقت میری نظر کھانے کے اوپر موجود تو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر امین کے اندر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے اندر سلطان کے ایک ماہر سپہ سالار نے ایک علاقے کو فتح کیا۔ اس علاقے کے اندر ایک گاؤں آباد تھا جس گاؤں کا نام الگولہ گاؤں تھا۔ وہ گاؤں اپنے علاقے کا سب سے خوبصورت اور بڑا سرسبز گاؤں تھا۔ اس علاقے کے لوگ بہت سلجھے ہوئے لوگ تھے کیونکہ گاؤں کے ساتھ ایک بڑا سا بازار تھا۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے لوگوں کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں۔ اس کے علاوہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گاؤں میں لوگوں کی محنت اور کاوشوں کو دیکھ کر کپڑے کا ایک کارخانہ بنوا کر دیا تھا اور اس کارخانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کارخانے میں کام کرنے لگے، جس کی وجہ سے اس علاقے کے اندر کوئی بھی شخص بے روزگار نہ رہا۔
اور اسی وجہ سے وہ گاؤں اپنے علاقے کا سب سے بڑا اور مشہور گاؤں بن گیا۔ اس علاقے کے اندر ایک پرانی مسجد تھی۔ جب اس گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ اب ہمارے گاؤں کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے، تو انہوں نے پہلی مسجد کو شہید کیا اور اسی جگہ پر ایک عالیشان مسجد تیار کی اور اس مسجد کے اندر ایک امام مسجد کو مقرر کر دیا۔ اب اس مسجد کا امام 5 وقت نماز بھی پڑھاتا اور اس گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیمات بھی سکھاتا۔ اس کے علاوہ صبح اور عشاء کی نماز کے بعد وہ امام مسجد گاؤں کے لوگوں کو اسلام کے اہم اصولوں کے بارے میں بتاتا۔ گاؤں والے بڑے خوش تھے اور اب وقت گزرنے لگا۔ چند ماہ بعد اسی گاؤں کے اندر ایک دن ایک بوڑھا بزرگ، جس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گٹھڑی تھی جو اس نے اپنے کندھے پر رکھی ہوئی تھی، اور جسم پر ایک خستہ لباس تھا۔ چہرے پر سفید داڑھی، کالی زلفیں، سر پر پگڑی اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ اس کی شکل و صورت نے آس پاس کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ لوگوں نے بغیر اس کی جان پہچان کے اس کو بزرگ کہنا شروع کر دیا، تو کوئی اسے ادب سے شیخ صاحب کہنے لگے۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر پورا گاؤں مسجد کے اندر اکٹھا ہو گیا اور سب لوگ اس شیخ صاحب کو ملنے کے لیے آنے لگے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی اس شخص کو جانتا تک نہیں تھا، لیکن جو بھی اس بزرگ ولی اللہ کے پاس اس کے بارے میں سنتا، اس کی طرف کھینچا چلا آتا۔ جب شام کا وقت ہوا، اس علاقے کی ایک نوجوان نے سارے گاؤں والوں کو کہا، آج شام میں شیخ صاحب کو اپنے گھر سے کھانا کھلانے کے لیے لے جاؤں گا۔ گاؤں والوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی عصر کا وقت ہوا، وہ نوجوان شیخ صاحب کے پاس آیا اور کہا، حضور، میری خواہش ہے کہ آج شام کا کھانا آپ میرے پاس کھائیں اور ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشیں۔ اس بزرگ نے کہا، اے نوجوان، اگر تم مناسب سمجھو تو چند لقمے میرے لیے اسی مسجد کے اندر لے آنا، لہٰذا تمہارے گھر کے لیے نامحرم ہوں اور میں کسی گھر کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضور، اگر میرے گھر نہیں چل سکتے تو پھر شام کے وقت آپ کے پاس کھانا لے کر آ جاؤں گا۔ بزرگ خاموش ہو گیا اور اللہ کے ذکر کرنے لگا۔ وہ نوجوان اپنے گھر گیا، بازار سے سامان خریدا اور اس بزرگ کے لیے بڑے ہی شوق سے کھانا بنوایا۔ بڑی دھوم دھام کے ساتھ وہ کھانا لے کر جب شام کے وقت مسجد کے اندر پہنچا تو اس نے بزرگ کے سامنے کھانا رکھا اور اس کے بعد سلام کیا۔ بزرگ ولی اللہ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد اس نے کھانے کو دیکھا اور پھر اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کھانا تم لے جاؤ، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضور، کیا ہوا؟ مجھ سے پہلے کوئی اور کھانا لے کر آ گیا ہے جو آپ نے کھا لیا؟ اس بزرگ ولی اللہ نے کہا، نہیں جناب، میں کوئی کھانا نہیں کھایا، لیکن میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا، حضور، میں نے یہ کھانا بڑے شوق سے بنوایا ہے، لہٰذا آپ چند لقمے کھا لیں۔ اس بزرگ ولی اللہ نے کہا، اے نوجوان، میں تمہارا دل تو نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ کھانا حرام کا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، حضور، میں ایک تاجر ہوں اور جب سے میں نے یہ کام شروع کیا آج تک ایک سکہ بھی حرام کا نہیں کمایا، کسی کا حق کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، نہ ہی کسی سے ناجائز منافع لیا۔ یہ سن کر اس بزرگ ولی اللہ نے کہا، میں تم سے بحث نہیں کر سکتا، لیکن تم یہاں سے چلے جاؤ، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے کھانا اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ ساری رات سو نہ سکا کہ آخر اس بزرگ ولی اللہ نے میرے کھانے پر سوال کیوں اٹھایا۔ اگلی صبح قاضی نے کہا، میں اس بزرگ ولی اللہ کے لیے کھانا بنا کر لے جاؤں گا، لہٰذا قاضی صاحب نے صبح اٹھتے ہی بزرگ ولی اللہ کے لیے کھانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوپہر کا وقت ہوا، قاضی صاحب کھانا لے کر مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اس نوجوان نے اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا کہ رات کو میں کھانا لے کر گیا تھا اور اس بزرگ ولی اللہ نے میرے کھانے پر سوال اٹھا دیا۔ شاید وہ یہ نام اس لیے نہیں لے رہا تھا، یہ اس کو
اپنی بےعزتی سمجھتا تھا۔ قاضی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ رات کو بھی یہ شیخ صاحب نے کھانا نہیں کھایا، لیکن جیسے ہی قاضی صاحب نے کھانا لے کر مسجد کے اندر گیا تو شیخ محترم نے کھانے سے منہ موڑ لیا۔ قاضی صاحب بڑا حیران ہو گیا۔ حضور، یہ بہت ہی عمدہ اور لذیذ کھانا ہے، آپ اس کھانے سے منہ کیوں موڑ رہے ہیں؟ کیا آپ کو کھانا پسند نہیں آیا؟ شیخ نے کہا، پسند ناپسند کی بات نہیں، میں کھانا نہیں کھا سکتا، تم یہ کھانا لے جاؤ اور کسی ضرورت مند کو کھلا دو۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا اور کہا، شیخ صاحب کیا ہوا؟ کیا کھانے میں کوئی گڑبڑ ہے؟ آپ ایک لقمہ کھا کر تو دیکھیں۔ اس شیخ نے کہا، میں ایک بار کہہ دیا میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ قاضی کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے اپنے غصے کا اظہار شیخ کے سامنے نہیں کیا اور وہاں سے کھانا اٹھا کر چلا گیا۔ راستے میں گلی میں دو فقیر بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی نے کھانا ان فقیروں کے آگے رکھ دیا اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ اس بات کا ذکر قاضی نے کسی کے سامنے نہیں کیا کہ اس بزرگ ولی اللہ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اب وقت گزرنے لگا اور گاؤں والے باری باری کھانا بنوا کر اس کے پاس لے جاتے، لیکن اس نے کسی کا بھی کھانا نہیں کھایا۔ حیرت کی بات یہ تھی، آخر وہ بزرگ ولی اللہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا تھا؟ وقت گزرتا رہا، لیکن اس بزرگ ولی اللہ نے پورے گاؤں کے اندر کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت جو اسی گاؤں کے اندر رہتی تھی، جس کے پاس صرف ایک بکری تھی اور اس کے علاوہ وہ سلائی کا کام کرتی تھی، اس کا اس دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ اس بوڑھی عورت نے سوچا کہ اس شیخ محترم کو اس گاؤں کے سارے لوگوں نے کھانا کھلایا، لہٰذا آج میں اپنے ہاتھوں سے شیخ محترم کے لیے کھانا بنا کر لے جاتی ہوں۔ لہٰذا اس نے بازار سے کچھ ضروری سامان خریدا، قصاب سے گوشت خریدا، کھیر لیا اور اس کے بعد اپنے گھر آئی۔ بڑی محنت سے کھانا پکایا۔ جب وہ کھانا پکا کر کھانا لے کر مسجد کی طرف جا رہی تھی تو اسے راستے میں وہ نوجوان ملا جو سب سے پہلے اس بزرگ کے لیے کھانا لے کر گیا تھا۔ اس نوجوان نے پوچھا، اماں جان آپ کہاں جا رہی ہیں اور یہ کھانا کس کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا آپ نہیں جانتے، شیخ محترم ہماری مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں اور میں انہی کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، اماں جان آپ بڑی بھولی ہیں، شیخ محترم نے بڑے بڑے لوگوں کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا، آپ تو پھر بھی ایک بوڑھی عورت ہیں اور دوسری طرف غریب ہیں، وہ آپ کے ہاتھ کا کھانا کبھی نہیں کھائیں گے۔ یہ سن کر اس بوڑھی عورت نے کہا، ارے میاں یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ استغفر اللہ پڑھو، ہمارے شیخ محترم ایسے نہیں ہیں۔ استاد جی نے کہا، ٹھیک ہے اماں جان، تم مسجد کے اندر جا رہی ہو، جب یہی کھانا دوبارہ اپنے ساتھ لے کر آؤ گی تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بوڑھی اماں نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا اور چل پڑی۔ چلتے چلتے بوڑھی اماں کا گزر قاضی صاحب کی حویلی کے پاس سے ہوا۔ قاضی اپنی حویلی کے چبوترے پر کھڑا گاؤں کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بوڑھی اماں کو اپنے سر پر کھانا اٹھایا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گیا، ضرور یہ بوڑھی عورت اسی مسجد کے شیخ کے پاس کھانا لے کر جا رہی ہوگی۔ قاضی نے اسی وقت حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو میرے پاس لاؤ۔ سپاہی گئے اور اس بوڑھی عورت کو قاضی صاحب کے پاس لائے۔ قاضی صاحب نے پوچھا، اماں جان تم کہاں جا رہی ہو؟ قاضی کی باتوں میں طنز تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، قاضی صاحب میں یہ کھانا شیخ محترم کے پاس لے جا رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ کی کمائی سے شیخ محترم کھا لیں۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، جب شیخ محترم نے گاؤں کے قاضی کی حویلی کا کھانا نہ کھایا تو پھر ایک غریب عورت کی جھونپڑی کے اندر بننے والے کھانے کو وہ کیا خاک کھائیں گے؟ بوڑھی عورت نے کہا، استغفر اللہ پڑھو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے شیخ محترم بالکل ایسے نہیں ہیں۔ قاضی نے کہا، میں تو تمہیں کہتا ہوں کہ تم یہ کھانا واپس لے جاؤ اور تم خود کھاؤ، یہ کھانا تمہارا 2-3 دن کے لیے کافی ہے۔ بوڑھی اماں نے کہا، جو ایک وقت کا کھانا دے دیتا ہے وہ مالک دوسرے وقت کا بھی دے دے گا، لہٰذا میں کھانا شیخ محترم کو کھلا کر ہی آؤں گی۔ قاضی نے کہا، چلو تمہاری مرضی۔ اب بوڑھی عورت مسجد کے اندر گئی۔ شیخ محترم اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ بوڑھی اماں نے شیخ محترم کے آگے کھانا رکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کہیں قاضی اور اس نوجوان کے کہنے کے مطابق شیخ صاحب میرے کھانے کو کھانے سے انکار نہ کر دیں۔ لیکن بوڑھی عورت نے جب دیکھا کہ شیخ محترم ہاتھ دھو رہے تھے، بوڑھی اماں بڑی خوش ہو گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ شیخ محترم نے ہاتھ دھونے کے بعد کھانا شروع کر دیا۔
बूढ़ी अम्मा बड़ी हैरान हुई और सोचने लगी कि गांव के लोग शेख के बारे में गलत बातें क्यों कर रहे थे। अब बूढ़ी औरत से रहा ना गया और वो पूछने लगी, शेख साहब, मैं जब आपके लिए खाना लेकर आ रही थी तो रास्ते में मुझे फलां ताजिर मिला। उसने मुझे कहा, शेख साहब तुम्हारे हाथों का खाना कभी नहीं खाएंगे, लिहाजा तुम ये खाना लेकर ना जाओ। मैंने उसकी बात पर यकीन ना किया। जब मैं काजी की हवेली के पास से गुजरी तो यही बात काजी ने मुझे बुलाकर कही। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो बातें कर रहे थे कि आपने वाकई में उनका खाना नहीं खाया या फिर कोई गलत अफवाह है? तो शेख ने कहा, अम्मा जान, वो ठीक कह रहे थे काजी साहब, और वो नौजवान ताजिर, आपके गांव के बहुत सारे लोग मेरे पास खाना लेकर आए थे। मैंने भूख बर्दाश्त कर ली लेकिन उनके हाथ का खाना ना खाया। ये सुनकर बूढ़ी औरत बड़ी हैरान हो गई क्योंकि इतने में शेख ने इतना सारा खाना खत्म कर दिया था। बूढ़ी अम्मा बड़ी हैरान हो गई और कहा, जिनके हाथ का शेख साहब ने एक लुकमा भी ना खाया, वो मेरे हाथ से बना हुआ खाना सारा खा गए। शेख मुस्कुराने लगे तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, हजूर, ये तो मेरा नसीब है, ये मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि आपने मेरे हाथ का खाना बड़े शौक से खाया। तो ये सुनकर शेख ने कहा, अम्मा जान, ये मेरे रब का लिखा हुआ नसीब है, वो जहाँ हमारा नसीब लिख देता है हम खा लेते हैं। बूढ़ी अम्मा ने कहा, फिर शेख मोहतरम, आपने काजी साहब और उस नौजवान और बाकी गांव के दीगर लोगों का खाना क्यों ना खाया? यह सुनकर शेख ने कहा, अम्मा जान, ये बड़ी लंबी दास्तान है, फिर कभी बताऊंगा। बूढ़ी अम्मा ने खाली बर्तन उठाए और वापस चल पड़ी। वापसी पर फिर उसे वही नौजवान ताजिर मिल गया। जब उसने खाली बर्तनों को देखा तो उसने कहा, बूढ़ी अम्मा, ये क्या हुआ? तुमने वो खाना किसी भिखारी को खिला दिया, क्योंकि आपका खाना तो शेख मोहतरम ने नहीं खाया होगा। ये सुनकर उस अम्मा ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरा सारा खाना शेख मोहतरम अकेले खा गए। ये सुनकर वो नौजवान बड़ा हैरान हो गया और कहा, अम्मा जान, तुम ये क्या कह रही हो? अम्मा जान मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। आगे से दोबारा अम्मा जान का गुजर काजी के पास से हुआ। उस बूढ़ी औरत को जब काजी ने देखा कि उसके हाथ खाली बर्तन है तो काजी दौड़ता हुआ नीचे आया और पूछा, ए बूढ़ी औरत, क्या उस शेख मोहतरम ने आपका खाना खा लिया? बूढ़ी अम्मा मुस्कुराने लगी और कहा, हाँ, शेख मोहतरम ने इतना सारा खाना अकेले खा लिया। ये सुनकर काजी बड़ा हैरान और परेशान हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, आखिर माजरा क्या है? वह बूढ़ी औरत जिसके घर के अंदर खस्ताहाल बर्तन मौजूद हैं, उन बर्तनों में बना हुआ खाना शेख मोहतरम ने खा लिया, लेकिन इतने कीमती बर्तन इतने माहिर खाने बनवाने वालों के हाथ का खाना नहीं खाया। अब वक्त गुजरने लगा और वो बूढ़ी औरत हर रोज़ शेख मोहतरम के लिए खाना बनाकर ले जाती और शेख मोहतरम उसके अलावा उस पूरे गांव के अंदर किसी के हाथ का खाना ना खाते। वक्त गुजरने लगा। इत्तफाकन चंद दिनों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर उसी गांव से हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसी गांव के सरदार के पास मेहमान ठहरे। सरदार ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए खास दावत का एहतमाम किया हुआ था। खाना खाते के दौरान सरदार ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने इस बात का जिक्र किया और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारे गांव की एक मस्जिद में एक शेख मोहतरम आए हुए हैं। हजूर, हैरानी की बात यह है कि उस शेख मोहतरम के लिए काजी साहब, हमारे गांव का एक नौजवान ईमानदार ताजिर और बाकी गांव के चंद लोग खाना बनाकर ले गए, लेकिन शेख मोहतरम ने खाना खाने से इनकार कर दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक बूढ़ी अम्मा जो खस्ताहाल झोंपड़ी के अंदर रहती है, उसके हाथ का खाना शेख मोहतरम ने बड़े ही शौक से खा लिया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए और कहा, आखिर ऐसा क्या माजरा है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि बावर्ची को कहकर खाना तैयार किया जाए, क्योंकि वो खाना लेकर शेख मोहतरम के पास जाऊंगा और शेख मोहतरम से पूछूंगा क्या वो मेरा खाना खाते हैं या नहीं। अगर नहीं खाएंगे तो इसके पीछे वजह क्या है? ये सुनकर वो सरदार भी बड़ा हैरान हो गया और सोचने लग गया, जिस सवाल का जवाब हमें आज तक नहीं मिल सका, आज सुल्तान मोहतरम की वजह से उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। सरदार ने उसी वक्त हुक्म दिया और बावर्ची ने खाना बनाना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों के अंदर शेख मोहतरम के लिए खाना तैयार हो गया और एक बर्तन में डालकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने
کھانا اٹھایا اور اس مسجد کی طرف چل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس مسجد کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ وہی بزرگ ولی اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ دنیا جہان کا اسے کوئی پتہ نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا۔ شیخ محترم نے سلام کا جواب دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھے بغیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیٹھ پیچھے کھڑے کہنے لگے، شیخ محترم میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا شیخ محترم کے آگے رکھا اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ شاید اس بزرگ ولی اللہ کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے وقت کا سلطان موجود ہے، یا پھر اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ شیخ نے کھانے کو ہاتھ لگایا اور اس کے بعد کہنے لگے، اے نوجوان، یہ کھانا تم لے جاؤ، میں یہ کھانا کبھی نہیں کھا سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے اور کہا، حضور آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ میرا کھانا نہیں کھا سکتے؟ تھوڑی دیر گزری، وہ بوڑھی اماں شیخ محترم کا کھانا لے آئی اور وہ کھانا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے برتن میں موجود کھانے سے بہت کم تر تھا، لیکن شیخ محترم نے اس کھانے کو بڑے شوق سے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، شیخ محترم میرا کھانا بہت اعلیٰ تھا لیکن آپ نے نہیں کھایا، اس بوڑھی عورت کے ہاتھ کا کھانا کیوں کھا لیا؟ یہ سن کر شیخ محترم نے کہا، اس بات کا جواب میں کسی کو نہ دیتا، لیکن میرے دل کے اندر وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت ادب ہے اور میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں اس بات کا جواب ضرور دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور پھر وہ کہنے لگے، تم ابھی اس وقت ایک سپاہی کو بھیجو اور ان تمام افراد کو بلا کر لاؤ جو میرے پاس کھانا لے کر آئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت سپاہی کو حکم دیا کہ اس تاجر کو، قاضی صاحب کو اور سردار کو اور اس کے باورچی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ سپاہی دوڑتا ہوا گیا اور ان ساروں کو جمع کر کے مسجد کے اندر لے آیا۔ اب سب لوگ یہ جواب سننے کے لیے بےتاب تھے کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ شیخ محترم کہنے لگے، جب میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو اس وقت شام کے وقت یہ نوجوان تاجر میرے پاس کھانا لے کر آیا۔ میں نے کھانے کو دیکھ کر ہی پہچان لیا یہ کھانا حرام کا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو شیخ محترم نے کہا کہ میں اس نوجوان کی باتوں اور اس کے حلیے سے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ ایک تاجر ہے، اور اس کے بعد اس نے خود بتایا کہ میں تاجر ہوں۔ پھر شیخ محترم میں نے اس تاجر سے پوچھا کہ تم تجارت کرتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں حضور۔ تو پھر شیخ نے پوچھا، کیا تم کبھی کبھی سامان خریدنے کے لیے سود پر قرض نہیں لیتے؟ یہ سن کر تاجر نے کہا، حضور میں اپنی زندگی میں بہت کوشش کی میں کبھی سود پر قرض نہ لوں، لیکن بعض اوقات زیادہ منافع لینے کے لیے ہمیں سود پر قرض لینا پڑتا ہے۔ یہ سن کر شیخ محترم نے کہا، اگر تم نے سود پر قرض لے کر اس سے کاروبار کیا تو وہ سارا کاروبار بھی حرام کا اور اس کا منافع بھی حرام کا ہے، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، اور اس منافع سے بنائی جانے والی روٹی بھی حرام کی ہے، لہٰذا میں نے اس نوجوان تاجر کا کھانا کھانے سے منع کر دیا کیونکہ اس کا کھانا حرام کا تھا۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، حضور آپ نے میرا کھانا کھانے سے کیوں انکار کر دیا؟ تو شیخ محترم نے قاضی صاحب سے پوچھا، تم نے اپنی زندگی کے کتنے مقدمات حل کیے؟ قاضی نے کہا، حضور میں نے اپنی زندگی میں بے شمار مقدمات حل کیے۔ شیخ محترم نے کہا، تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ سکتے ہو کہ تم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی مقدمات حل کیے ان کا فیصلہ انصاف پر کیا؟ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اللہ کی قسم کھاؤ۔ یہ سن کر قاضی کا سر جھک گیا اور کہا، حضور بے شک میں ایک انسان ہوں اور کبھی کبھی نفس کے ہاتھوں آ کر میں نے ناانصافی پر مبنی فیصلے بھی کر دیے اور میں ان کا ازالہ بھی نہ کر سکا۔ یہ سن کر شیخ محترم نے کہا، سرکار کی طرف سے تمہیں صرف اس لیے تنخواہ دی جاتی ہے اور تمہیں یہ عہدہ اس وجہ سے دیا گیا کہ تمہارے پاس جو بھی کوئی مقدمہ لے کر آئے تو تم اس کے ساتھ انصاف کرو۔ اگر تم انصاف نہیں کر پاتے تو جو تم سرکار سے تنخواہ لیتے ہو وہ حرام کی ہے، اور جس عہدے پر تم فائز ہو وہ بھی حرام کا ہو گیا، اور اس تنخواہ سے بنائی جانے والی روٹی بھی حرام تھی، اور اسی وجہ سے میں نے تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، شیخ محترم میں جو کھانا لے کر آیا تھا وہ سردار کے ہاتھ کا تھا، اور آپ نے جانتے ہیں
یہ سردار کوئی عام سردار نہیں ہے، ساری زندگی کافروں کا خون بہاتا آ رہا ہے، ہمیشہ مظلوموں کے لیے لڑتا ہے اور اسلام کی خاطر کبھی تلوار نہیں رکھی، اور اس کے علاوہ وہ مال غنیمت ہمیشہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہے۔ اس کے پاس کوئی بڑی جائیداد نہیں، بس اپنی 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، یہ بات تمہاری درست ہے کہ سردار کے گھر میں حرام کا لقمہ نہیں، لیکن اس سردار کے باورچی کو بلاؤ۔ سردار کا باورچی حاضر ہوا تو شیخ محترم نے کہا کہ جب تمہیں کھانے کے لیے حکم دیا تو تم نے کھانا خوشی سے بنایا تھا؟ اس نے کہا، حضور نہیں۔ یہ سن کر شیخ محترم اور سب لوگ اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ قاضی نے کہا، کیا وجہ تھی؟ کیونکہ تمہارا کام تو کھانا بنانا ہے، تم نے یہ کھانا خوشی سے کیوں نہیں بنایا تھا؟ یہ سن کر اس باورچی نے کہا، حضور، سردار کے خزانچی نے مجھے اس ماہ تنخواہ 5 دن لیٹ کر کے دی، کیونکہ میں نے اسے ایک مرتبہ کڑوے لہجے میں بات کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں یہ شکایت کبھی بھی سردار کے پاس نہیں کروں گا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھے سارے ملازموں کے بعد تنخواہ دی اور میرے بچے 2 دن بھوکے سوئے رہے، اور میں اس غصے کی وجہ سے اب اپنے کام میں میرا دل نہیں لگتا تھا، اور جب کھانے کا حکم دیا گیا تو میں نے یہ کھانا دل سے نہیں بنایا۔ یہ سن کر شیخ محترم نے کہا، بے شک جو روٹی بنائی گئی وہ حلال کی تھی، لیکن جس نے اس کھانے کو بنایا تھا اس کام کے عوض اس کو صحیح مزدوری نہیں دی گئی، اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ اگر کھانا بنانے والے کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہوتی تو بتاؤ کیا وہ کھانا حلال کا ہوگا؟ یہ سن کر سب کی نظریں جھک گئیں، اور اسی وقت اس سردار نے اپنے خزانچی کو بلایا اور اسے زندان کے اندر ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے گاؤں والوں کو کہا، جو بات شیخ محترم نے کہی ہے وہ بالکل درست ہے، جب تم اپنے کاروبار میں حلال لے کر نہیں آؤ گے، اپنے فرائض صحیح سر انجام نہیں دو گے، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد وہ شیخ محترم اس مسجد کو چھوڑ کر چلے گئے، اور گاؤں والے یہ بات ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ اللہ حافظ۔